پڑھیں گے یوزز آف آئسوٹوپس کے آئسوٹوپس کے کیا یوزز ہیں. اسٹوڈنٹس یو نو اباؤٹ دا آئسوٹوپس that isotopes, the atoms of the same element whose atomic number is same but mass number is different is called isotopes. کہ سیم ہی ایلیمنٹس کے سیم ہی ایلیمنٹ کے وہ ایٹمز جن کا ایٹامک نمبر سیم ہو لیکن ماس نمبر مختلف ہو اسے ہم آئسوٹوپس کہتے ہیں. اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ماس نمبر جو ہے یہ ڈفرینٹ نمبرز آف نیوٹرانس کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس ٹاپک میں ہم یوزز آف آئسوٹوپس پڑھیں گے کہ آئسوٹوپس کی یوزز کیا ہے. میجر ایریاز جہاں پر آئسوٹوپس استعمال ہوتی ہے وہ ہمارے پاس کیمیکل ریسرچ ہے. کیمیکل ریسرچ جو ہے یہاں پر آئسوٹوپس جو ہے استعمال ہوتے ہیں. ایگریکلچرل ریسرچ میں ہمارے پاس آئسوٹوپس جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور میڈیکل ریسرچ میں بھی آئسوٹوپس کی استعمال کی جاتی ہے تاکہ ڈفرینٹ ڈیزیزز کی ڈائگنوسس کی جائے اور ان کے ٹریٹمنٹ کیے جائیں. سو اب ہم پڑھیں گے ڈفرینٹ آئسوٹوپس اور ان کے کیا استعمال ہے, ان کے کیا یوزز ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ آیوڈین 131. آیوڈین 131 یہ آئسوٹوپ ہے, ہیوی آئسوٹوپ ہے, بیکم کنسنٹریٹڈ ان تھائرائڈ گلینڈ اینڈ از یوز ان ٹریٹمنٹ آف گوئٹر. آیوڈین 131 آئسوٹوپ جو ہے یہ گوئٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس, ہیومن بینگس کے گلے میں ایک گلینڈ ہے جسے تھائرائڈ گلینڈ کہتے ہیں, اور تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ تھائراکسین ایک قسم کا ہارمون ہے وہ جو ہے خارج کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس تھائرائڈ گلینڈ کی پراپر فنکشننگ کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھائراکسین جو ہے کی سیکریشن کے لیے تھائرائڈ گلینڈ کو آیوڈین 131 کی ضرورت ہوتی ہے. تھائراکسین جو ہے یہ ہمارے جسم میں مختلف قسم کے کام جو ہے کرتا ہے اور ان کے لیے استعمال ہوتی ہے, ہماری باڈی کی پراپر فنکشننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. جب آیوڈین 131 جو ہے یہ کم ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے گوئٹر کی بیماری جو ہے وہ انسانوں میں پیدا ہوتی ہے جسے ہم گلہرڈ بھی کہتے ہیں. تو پھر اس بیماری اگر یہ بیماری پیدا ہو جائے اور آیوڈین کی کمی آ جائے ہمارے جسم میں تو پھر اس گوئٹر کی ٹریٹمنٹ کے لیے آیوڈین 131 جو ہے استعمال کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس, پوائنٹ نمبر 2 جو ہے وہ ہے آیوڈین 123 از یوزڈ فار برین امیجنگ. اسٹوڈنٹس, برین جو ہے یہ ہمارے جسم کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے جس کی جو تقریباً سارے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, برین میں بھی کوئی ڈیفیکٹ آ سکتا ہے, بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں, کوئی پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہم ان کی ٹریٹمنٹ پھر کرتے ہیں تو پھر ہم برین کی جو امیجنگ کرتے ہیں یا برین کے جو ہم تصاویر لیتے ہیں تو اس کے لیے آیوڈین 123 آئسوٹوپ کا استعمال کیا جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ ریڈیم, ایریڈیم اینڈ کوبالٹ 60 یہ تینوں آئسوٹوپس آر یوزڈ فار دا ٹریٹمنٹ آف کینسر. کینسر بیماری کی ٹریٹمنٹ کے لیے, اس کے علاج کے لیے یہ تینوں آئسوٹوپس استعمال ہوتے ہیں. اینڈ فار ڈائگنوسس آف ٹیومر, اور ٹیومر کی تشخیص کے لیے بھی ان تینوں آئسوٹوپس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے سوڈیم 24 آئسوٹوپ ہے, از یوزڈ فار دا آئیڈینٹیفیکیشن آف بلڈ سرکولیشن پرابلمس ان پیشنٹس. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, وہ پیشنٹس جس میں بلڈ سرکولیشن پرابلم ہوتی ہے, جن کے باڈی میں بلڈ جو ہے وہ صحیح طریقے سے سرکولیٹ نہیں کرتا, صحیح طریقے سے گردش نہیں کرتا. ٹھیک ہے, کوئی آبسٹرکشن ہوتی ہے ان کے وینز میں, آرٹیکلز میں. ٹھیک ہے, تو ان پرابلمس کو کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے سوڈیم 24 آئسوٹوپ کا استعمال کیا جاتا ہے. کاربن 14 آئسوٹوپ ہے, از یوز ٹو ٹریس دا پاتھ آف کاربن ان فوٹوسینتھسس. یو نو دیٹ فوٹوسینتھسس ہمارے پاس وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے پلانٹس جو ہے اپنے لیے خوراک تیار کرتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے ان دا پریزنس آف سن لائٹ. تو اسٹوڈنٹس, فوٹوسینتھسس میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال ہوتا ہے. اس کاربن ڈائی آکسائڈ کی پاتھ ٹریس کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, کہ یہ کس طرح جو ہے اس فوٹوسینتھسس میں استعمال ہوتا ہے, یہ کن کن مراحل سے گزرتا ہے, تو ان سارے پاتھ کو ٹریس کرنے کے لیے جو ہے ہم کاربن 14 کا استعمال کرتے ہیں. اب ہے کرپٹان 85 از یوزڈ ان الیکٹریکل کلاتھ
to measure dust and pollutant level. Students, electrical cloth ایک قسم کا کپڑا ہے جس میں کرنٹ ہوتا ہے, اور اس electrical cloth کے بنانے میں کرپٹان 85 استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ electrical cloth جو ہے یہ pollutant level میئر کرتا ہے, ڈسٹ لیول میئر کرتا ہے کہ اس جگہ میں ڈسٹ یا pollutant لیول کتنا ہے. اچھا, اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہے کیلیفورنیم 252. کیلیفورنیم 252 آئسوٹوپ جو ہے یہ is used to measure the moisture content of soil in roads construction and building construction. Students, جہاں پر بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں, بلڈنگ کنسٹرکشن کی جاتی ہے یا روڈز کنسٹرکشن کی جاتی ہے, تو ان جگہوں پر سوئل جو ہے اس کا موئسچر لیول جو ہے وہ میئر کیا جاتا ہے, اور اس موئسچر کانٹینٹ یا لیول کو معلوم کرنے کے لیے کیلیفورنیم 252 آئسوٹوپس کا استعمال کیا جاتا ہے. اب اگلا جو آئسوٹوپ ہے وہ ہمارے پاس ہے امیریکم 241 از یوزڈ ان اسموک ڈیٹیکٹر. ٹھیک ہے, امیریکم 241 آئسوٹوپ جو ہے یہ اسموک ڈیٹیکٹر کے یعنی ان برنٹ جو کاربن ہوتا ہے اس کو فائنڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ان ٹو ڈیٹرمن دا آئل پلیسز انڈر گراؤنڈ, اور انڈر گراؤنڈ یعنی زمین کے اندر جو پیٹرولیم پروڈکٹ ہیں کہ پیٹرولیم پروڈکٹ کہاں پر واقع ہے ان کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے جو ہے استعمال کی جاتی ہے. اب ڈیوٹریم جو ہے وہ ہمارے پاس ہائیڈروجن کا آئسوٹوپ ہے جس کا ایٹامک نمبر 1 ہے اور ماس نمبر 2 ہے, اور کاربن 13, ٹھیک ہے, کاربن 13, نائٹروجن 15, آکسیجن 18 اینڈ آیوڈین 131 یہ ہیوی آئسوٹوپس ہیں, are being used as a tracer elements in biochemical. یہ as a tracer element کے طور پر استعمال ہوتے ہیں biochemical process. biochemical process وہ process ہے جو انسانی جسم کے اندر ہوتے ہیں, تو ان biochemical process کے لیے یہ as a tracer استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, and physiological research یا physiological processes جو ہے وہ processes ہے جو کہ cells کے اندر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور سیلز کے درمیان ہوتے ہیں, اور ان پروسیسز کے رزلٹ میں انرجی ریلیزڈ ہوتی ہے, اور وہ انرجی جو ہے وہ سیلز استعمال کرتے ہیں اپنے فنکشنز کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ بایو کیمیکل پروسیسز اور فزیولوجیکل پروسیسز کے لیے ایز اے ٹریسر کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹو ٹریس دا پاتھ آف ایلیمنٹ ٹو دی obstructive path, یعنی جہاں پر جو ہے obstruction آئی ہوتی ہے تو ان کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ ایلیمنٹس جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں. سو اسٹوڈنٹس, دس واز اباؤٹ دی یوزز آف آئسوٹوپس کہ آئسوٹوپس جو ہے یہ کتنے یوزفل ہے, اور یہ مختلف قسم کے پروسیسز میں ڈائگنوسس کے لیے استعمال کی جاتی ہے. So I hope you understand the video. If you like the video, please share and subscribe. Okay, Allah Hafiz.